اور پورا ڈسٹرکٹ بنو اس چیز کا گواہ. اور آفس میں ہمیں نہ بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ ہمارے حلقے کا جو اسکرین تھا وہ آن رکھی گئی. اس کے باوجود ہمیں باہر بھی نکالا گیا کہ PK 102 کا RO آفس بھی بند تھا، اس کی ویڈیوز بھی ہیں. کیسے مطلب دیکھا مختلف طریقوں سے کہ یہ اس طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے، اسٹیمپنگ ہو رہی ہے. یہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ پاکستان ڈیجیٹل نیوز. میں ہوں منیب حامد اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عدنان خان صاحب. PK 102 سے الیکشن لڑ رہے تھے اور اکرم خان درانی صاحب کے خلاف جو ہے الیکشن لڑ رہے تھے اور جو ہے جیت بھی چکے ہیں. اور آج اسی جیت کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی جو ہے اپنے کاغذات اور اپنے جو ہے بات لے کے گئے ہیں. اور اب جو ہے 26 تاریخ کو جو ہے رزلٹ آئے گا کہ کیا ان کو جیت دی جاتی ہے یا ان سے جیت واپس لے لی جاتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان بھائی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، خیریت. سب سے پہلے تو میرے خیال سے مبارکباد دینی چاہیے کہ پورا ایک لسٹ الیکشن کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، جو کہ بالکل جی، بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ یہ پرامن گزرے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں. اچھا عدنان صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی آج آپ کی ہیئرنگ تھی الیکشن جی کمیشن آف بالکل، پاکستان میں، اس کے بارے میں اپڈیٹ کریں. آج ECP میں جو ہیرنگ تھی اس سے ہم مطمئن ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا، کیونکہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس تھے اکثر کے ساتھ جو فارم 45 میں جو ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ چیزیں واپس ہونا شروع ہوں گی. اچھا، آپ کے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں PTI جھوٹوں سے بھری ہوئی ہے اور سارے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے پاس کوئی فارم 45 نہیں ہے، ایک ہی فارم 45 ہے جس کی فوٹو کاپیاں کرا کے آپ لوگ جو باندھ رہے ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ یہ ویسے بات کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ECP آئے ان کے پاس اپنے فارم 45 A to Z اپنے حلقے کے پورے ہیں. میرے ساتھ بھی 159 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں. کسی بھی وقت وہ مانگنا چاہے ہم نے، بلکہ ان میں جو بے قاعدگی ہوئی ہے ان کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور وہ ان کے لیے ہم نے مینشن بھی کیا ہے ECP میں. اچھا، تو پورے پاکستان میں یہ گپلا چلا ہے فارم 45 کا. اچھا، یہ تھوڑا سا ناظرین کو یہ بھی ایکسپلین کیجیے گا، بتائیے گا کہ کیونکہ آپ خود بھی آن گراؤنڈ موجود تھے جس دن الیکشن ہو رہا تھا اور آپ کو بھی میرے خیال سے جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ ہونی چاہیے. تو آپ کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوا؟ اور آفس میں ہمیں نہ بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے، نہ ہمارے حلقے کا جو اسکرین تھا وہ آن رکھی گئی. اس کے باوجود ہمیں باہر بھی نکالا گیا اور مجھے اپنے حلقے کے ریزلٹ سے متعلق سوشل میڈیا پر علم ہوا. میرے ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ بھائی آپ کا ریزلٹ تو یہ ہے. اچھا، تو اس طرح کا الیکشن ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے RO صاحب کو خود کہا کہ بھائی ہمیں قانون میں اس چیز کی اجازت ہے، ہم آپ کے آفس میں بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ ٹیلی کریں گے. اور بعض پولنگ اسٹیشن کا ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم الیکشن لڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ہماری کیا پوزیشن ہے، اس پر کیا پوزیشن ہے. تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ریزلٹ آتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں اس چیز پہ اجازت نہیں دی اور ہمیں باہر رکھا. اور پورا ڈسٹرکٹ بنو اس چیز کا گواہ ہے کہ PK 102 کا RO آفس بھی بند تھا، اس کی ویڈیوز بھی ہیں. ہمارا اسکرین بھی آف تھا، اس کی بھی ویڈیو تھی. اور PK 102 کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. اچھا، آن گراؤنڈ آپ کی بھی آف کورس اپنی ٹیمز بھی جو ہے متحرک ہوں گی، تو آپ نے کیسے مطلب دیکھا مختلف طریقوں سے کہ یہ اس طرح سے دھاندلی ہو رہی ہے، اسٹیمپنگ ہو رھی ہے؟ یہ کون کون سی شکایات آپ کے پاس؟ جب الیکشن کا اعلان ہوا تو صوبے میں نگران حکومت تھی JUI کی، تو بیچ میں تو یہ چینج ہو گئی تھی. مگر جس وقت نگران حکومت یہ JUI کے سارے بندے آئے تو انہوں نے ڈسٹرکٹ میں اپنے سارا سیٹ اپ ڈسٹرکٹ میں انہوں نے اپنا کیا ہوا تھا اور جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہیں سارے انہوں نے اپنی مرضی کے بنائے ہوئے تھے. اچھا، یونیورسٹی آف بنو جو ہماری یونیورسٹی بنو میں اس کے امپلائی کو انہوں نے مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات کیا ہوا تھا. حالانکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی عملہ تھا، مگر اس کے باوجود یونیورسٹی جو بنو یونیورسٹی کے امپلائی تھے ان کو تعینات کیا تھا. 2013 میں جو پریزائڈنگ آفیسر جس پولنگ اسٹیشن پہ لگا تھا 2024 کے الیکشن میں بھی دوبارہ اس کو وہاں پہ اسی کو لگایا. 2013 میں بھی اس نے ریزلٹ چینج کیا تھا. فارم 40 اس وقت فارم 15 اور 16 تھے اور اس الیکشن میں بھی انہوں نے چینج کیا. اور جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا تقریباً 15 کے قریب پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جن میں میجارٹی بنو یونیورسٹی کے سٹاف کو لگایا گیا تھا اور انہوں نے ایجنٹس کو فارم 45 دینے کے بعد
راستے میں, ٹھیک ہے, اور دفتر میں دوسرا فارم 45 جمع کیا. ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں اور ویسے ایسے پریزائڈنگ بھی ہیں جن کی سوشل میڈیا پر اپنے امیدوار کے لیے کمپین تھی. اچھا. ہاں اچھا ناد بھائی کہتے ہیں کہ چوری کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی. یہ دھاندلی میں کہاں کمزور رہ گئے جہاں یہ سے پکڑے گئے؟ داندلی میں انہوں نے اپنا وہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, مگر فارم 45 نے سارا مسئلہ 45 نے ستیہ ناش کر بالکل دیا. بالکل بالکل. بلکہ ایون ان کو تو ووٹ بھی ملے تھے ایڈوانس میں, ایڈوانس ووٹ. ہاں ایڈوانس ان کو ووٹ ملے تھے, اور وہ مختلف پولنگ اسٹیشن پر 100 اور 150 کے قریب انہوں نے کاسٹ بھی کیے ہوئے. اچھا ایڈوانس میں پہلے سے وہ بیلٹڈ تھے یا بالکل. ان کے جو اپنے بندے تھے جو پریزائڈنگ لگے تھے, انہوں نے ان کو کاپیاں بھی فراہم کی تھی. کیا بات ہے, کیا بالکل جی. پھر بھی ہار گئے. بالکل. پھر ابھی کتنا ڈفرینس ہے آپ کا اور درانی صاحب کا؟ جی میرے ہیں 37,169 اور ان کے ہیں 30,761, یعنی میرا ان کے ہیں 30,361, میرا ان پر 6,808 کی لیڈ. 6,800 تقریباً 7,000 ووٹ کی لیڈ ہے. تو ابھی ہم کچھ سینئر پولیٹیشینز دیکھ رہے ہیں جو کہ خود جو ہے سیٹ چھوڑ رہے ہیں. ہم نے کراچی میں دیکھا, ہم نے ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ملتان کی اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دی ہے, صرف اسی وجہ سے جو ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ جو جیتا ہے اسی کے حق میں واپس جا رہے ہیں. تو درانی صاحب سے یہ آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ نہیں, ان میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ وہ امیر حیدر خان ہوتی کی طرح یا سمر بلور کی طرح یا گیلانی صاحب کی طرح یا حافظ نعیم کی طرح ظرف دکھائیں. ان کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, ان کی پرورش کا بھی ہمیں پتہ ہے, تو مجھے یقین نہیں ہے. اچھا یہ بات بڑی اہم ہے یہاں پہ کرنے والی, کیونکہ 2013 سے آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بالکل جی. تو 2013 اور آپ ہی الیکشن لڑے ہیں انہی کے خلاف, اور یہ آپ کے خلاف جو ہے زیادتی پہ زیادتی. وہ تھوڑا سا وہ بھی ریوائنڈ کریں 2013 سے اب تک آپ کے ساتھ کیسی زیادتی. 2013 میں فارم 15 کا جو مسئلہ تھا وہ میرے ساتھ ہوا تھا. 2013 میں مجھے اس پہ ہروایا گیا. 2018 کے الیکشن میں یہ مجھ سے محض 28 ووٹوں سے جیت گئے. 28 ووٹ؟ ہاں 28 ووٹ. میرے اور ان کا جو ڈفرنس تھا تو وہ 28 ووٹ کا تھا, صرف 28. 2018 میں میں 31 ووٹوں کی لیڈ سے جیت گیا. انہوں نے بیچ میں سٹے لائے, سٹاپیج آف ریکاؤنٹ کی انہوں نے الیکشن کمیشن سے سٹے لی, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹل کاؤنٹ میں میرے 31 ووٹ ہی ریجیکٹ ہو گئے. 31 سے میں جیتا اور پوسٹل میں میرے 31 ریجیکٹ ہوئے. تو اس کو میں کیا کہوں. تو اس میں آپ نے اپیل کی, آپ جی کی سنوائی نہیں ہوئی؟ ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اچھا ابھی تک وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے؟ بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارا نظام بھی تو بہت فاسٹ ٹریک ہے نا. بالکل جی, اسی لیے تو ہمارا 137 نمبر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل سیٹ اپس میں دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے آج ہی مری میں ملاقات ہو رہی نواز شریف صاحب سے, وہ ایک اتحادی گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کرے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے, مگر میں یہ لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکتا. اور جب تک آپ کے ملک میں صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے, آزادانہ منصفانہ الیکشن نہیں ہوں گے, تب تک آپ کے ملک میں نہ ہی ترقی ہو سکتی ہے, نہ ہی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, نہ ہی امن آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ملک میں صاف شفاف الیکشن. جب اس ملک میں فنگر پرنٹ کا نظام آئے گا تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی معیشت میں کافی بہتری آئے گی, کیونکہ پھر گندے لوگ اس نظام میں نہیں نکل سکتے. وہ خود بہت عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے, ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا. بالکل. چلیں آخری 2 سوالیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان وہ کیوں ناراض ہو گئے اور ایک دم سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولنے لگے؟ جب سے وہ انہوں نے بولا خوشبو کے ریٹ بھی وہ بڑھ گئے ہیں. بالکل. مولانا صاحب کو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کی حکومت نظر آ رہی تھی کہ وہ اسے ملے گی, اور اس کے لیے وہ کافی بے چین تھے. اچھا. اور الیکشن میں بھی ان کے کینڈیڈیٹس یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہماری آنے والی حکومت ہے اور میں فلاں یہ بات کس حد تک درست ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے تھے؟ پہلے پی ڈی ایم کے دور میں ان کو نہیں بنایا گیا, دھوکا ہوا, ان کو دل دکھا ان کا, اور ابھی دوبارہ یہ جو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے اس میں دوبارہ وہ صدر بننا چاہتے ہیں, لیکن پھر زرداری صاحب آگے, ان کا دل جو ہے ٹائمز 2 دکھ گیا. بالکل. تو پھر وہ دکھتی رنگ لے کے آپ کے پاس آ گئے. نہیں, ہماری جماعت کے جو اسد کیسر صاحب ان کے پاس گئے تھے, تو وہ
ان کی حمایت لینے گئے تھے کہ اسپیکرشپ پر وہ ان کے بھائی بلا مقابلہ بن جائے. اچھا. باقی خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت بننے والی ہے پارٹی کی, اس کے لیے مولانا صاحب کے اتحاد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہیں کیونکہ ہے. ہم 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے وہاں پہ. لیکن پھر بھی ان کے ساتھ آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں. جی وہ پولیٹیکل ڈائلاگ تو پولیٹیکل ڈائلاگ دھرنے کے لیے, کوئی احتجاج کے لیے فار ایگزامپل؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ہماری پارٹی کے جو پروونشل اور نیشنل لیول کے جو ہمارے رہنمائیں جو وہی اس بارے میں کچھ. لاسٹ کویشچن عدنان بھائی. جی جی عدنان بھائی لاسٹ کویشچن, عمران خان صاحب جی جی کب دیکھ رہے ہیں باہر آپ؟ انشاءاللہ بہت جلد باہر آئیں گے اور اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے, کیونکہ وہ پاکستان کے عواموں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور کوئی راہ نہیں ہے باقی. عمران خان لاسٹ ہوپ ہے, انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم ہوں گے. چلیں جی, وقت بتائے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات, عدنان صاحب تھے, ملک عدنان صاحب پی کے 102 سے, اور ان کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ 26 تاریخ کو. دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس بار جو ہے ناانصافی برقرار رہے گی. 2013 سے لے کے اب تک جو کہ کیس سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ, بڑا افسوسناک ہے, اور سپریم کورٹ میں بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ان کا بھی فیصلہ سنا ہی دے ویسے اب. اور یہ جو 2024 کی الیکشن ہوئی, اس کا فیصلہ بھی جو ہے انشاءاللہ 26 تاریخ کو جو ہے میں اور آپ جو ہیں ہم سب مل کے دیکھیں گے. تو امید کرتے ہیں پاکستان کے لیے اچھا. اللہ حافظ.